نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة توجہ دروشی پڑھتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اسی حضور تے احسان کر رہے ہیں، بلکہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ مالکوں نے ہمیں بلا لیا۔ یہ ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا آدمی دین کو چھوڑ جائے، دین کو کچھ بھی نہیں، اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ اس لیے آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے محبوب کا بڑا خاص فضل ہے آپ پہ۔ میں کل رات سندھ میں تھا تو مجھے کہنے لگے وہ لوگ کہ نشتر والی تقریر کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ امیر لوگ ہیں، ابھی جہاز بھیجیں، نشتر والے لوگ لے آئیں، نشتر والی تقریر ہو جائے۔ چپ ہو گئے۔ یہ بس ایک چیز کی کمی ہے، دوبارہ زندگی میں جتنی زندگی کے سانس اکٹھے لکھے ہیں اس میں یہ دوبارہ نہ کہنا پڑے آپ کو، کہ ایسے بھی نہ کرنا پڑے کہ دروشی پڑھیں۔ یہ بھی یہ آیت پاک بچے بچے کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ختم ہونا، بس الصلاۃ، بس، اور پتہ چلے کوئی درود پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے یہ توجہ، یہ درود دستک کا نام ہے، بس آپ دستک اس انداز سے دیں دروازہ کھل جائے اور مالک کہے کہ ہم نے آپ کا درود و سلام قبول کر لیا۔ بس کوئی بچہ گھر والا جائے جی شفا شریف لے آئے گھر سے، اور احمد مسند امام احمد بن حنبل کی 6 جلدیں لے، شفا شریف بھی اور 6 جلدیں بھی مسند امام احمد بن حنبل کی، جلدی آؤ۔ ہمارے بزرگ ہیں شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان بن سہیم۔ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں سو گیا تو مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے خواب میں ہی حضور سے مسئلہ پوچھا۔ خواب میں نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء الذین یأتونک فیسلمون علیک تفقہ سلامہم، حضور پوری دنیا سے لوگ آ کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اور سب کی زبان عربی نہیں ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی یمنی ہے، کوئی شامی ہے، ہندی ہے، بلوچی ہے، پختون ہے، سرائکی ہے، اردو ہے، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور حضور سارے اپنی اپنی زبانوں میں دکھڑے سناتے ہیں۔ اب سب کو عربی تو آتی نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کیا آپ سب کی بولیوں کو سمجھتے بھی ہیں؟
ہمارے بڑے ایسے تھے جی جو خواب میں بھی مسئلے حل کروا دیتے تھے۔ یہ عقیدہ اہل اسلام کا نہیں ہو سکتا جی، قبروں میں کچھ نہیں ہے جی، یہ یاد رکھیں، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے جی، قبروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جس قبر کے باہر لکھا ہے نا کہ یہ داتا صاحب کی قبر ہے تو اندر داتا صاحب ہی ہے، بس۔ جہاں لکھا ہے یہ حضرت میاں شیر ربانی کا مزار ہے، اندر حضرت میاں شیر ربانی۔ جہاں لکھا ہے یہ حضرت میاں میر کا مزار ہے، اندر میاں میر۔ جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مرکز غازی ممتاز حسین قادری کی ہے تو اندر غازی ہے، اور جہاں لکھا ہوا ہے یہ مزار پر انوار حضرت امیر المجاہدین کا ہے، اندر بابا جی ہے۔ اور یہ چیلنج کر کے گئے ہوئے بابا جی، یہ چیلنج کر کے گئے ہوئے، کوئی 1000 سال کے بعد بھی آ کر لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اندر سے کہوں گا لبیک۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کچھ تقریباً 1350 سال پہلے کی میں باتیں سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا حضور اتنے لوگ آ کر اپنی اپنی بولیوں میں آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ سب کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں؟ یہ نہیں کہا سنتے بھی ہیں، سنتے تو ہیں، ایسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سنتے تو ہیں۔ پوچھا حضور سمجھتے بھی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، یس، ہاں جی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ سرکار کا در ہے، بات یہاں ختم ہو گئی۔ ہو جاتی ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن حضور نے یہاں تک بس نہیں کی، کیونکہ سرکار سے کوئی ایک مانگے اسے حضور کروڑ دیتے ہیں نا۔ وہ ایک مسئلہ حل کروانے آئے تھے، حضور نے 2 حل کر دیے۔ فرمایا ہاں ہاں نعم، جو جس بولی میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، دکھڑے سناتا ہے، آ کر میں اس کی اس بولی کو سمجھتا بھی ہوں، وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، اور اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں تو اس چھل کے ساتھ پڑھا کریں، بس دروازہ کھولے اور آواز آئے نشتر والوں ہم نے تمہارا درود و سلام قبول کر لیا۔ رکھ دیں مشورہ کیا کریں، ایسے ہی ٹھیک ہے، اس میں یہ پکڑتے جائیں، یہ بھی پکڑ، چلو یہ بھی رکھیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ جی بس یہ باقی رکھتے ہیں، جی یہ ساری اوپر رکھتے ہیں۔ چلو جی، ہو حدیث شریف کی طرف میں آتا ہوں۔ آج شب برات ہے جی، آج معافی کی رات ہے، اور معافی چاہیے۔ پاویں 4 باری صلاۃ و تسبیح پڑھ لو جی، اے کہندے رہو یا اللہ معاف کر دے، نہیں کرنا، معافی نہیں لگی۔ ایک نفل 200 باری سورہ اخلاص پڑھ لو، قرآن میں رب نے فرمایا معافی کے میں لبنی ہے، ساری دنیا دستی ہے، آج معافی منگو جی۔
لیکن اے نہیں دستے کہ منگنی کیوں میں. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں جی. سورہ نساء شریف ہے، 5واں سپارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا محبوب جب یہ آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جیسا مرضی گناہ ہو جائے، جیسا مرضی ظلم ہو جائے، یہ ظلم کر لیں، گناہ ہو جائے، تو کیا کریں؟ جاؤ کا بس آپ کا تصور کر لیں، آپ کا تصور کر لیں. سارے مدینے نہیں جا سکتے. یہ نہیں کہا کہ وہ مدینہ میں آ جائیں، کہا نہیں جاؤ کا محبوب وہ تیرے پاس آ جائیں، محبوب وہ تیرے پاس حاضر ہو جائیں، تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں. اگر وہ آ نہیں سکتے، وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، محبوب وہ تیرا تصور کر لیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ تصور کرے اور پھر محبوب آپ کہیں کہ یا اللہ یہ آ گیا اس کو بخش دے، فرمایا سارے گناہ معاف فرما دے. سارے گناہ معاف کر دوں گا. شرط یہ ہے محبوب وہ تیری دہلیز پہ آ جائے، وہ تیرا تصور کر لے. بس آج کی رات حضور کی طرف توجہ کریں، حضور کی بارگاہ اپنی ساری توجہ سرکار کی طرف کریں اور عرض کریں حضور بندہ حاضر ہے جی، اور معافی دے دیں، معافی لے دیں. حضور اللہ سے معافی لے کر دے دیں. گھر جا کر پڑھ لیں جی، آیت تسلی سے پڑھ لیں، اس کی ساری تفسیریں خود ہی پڑھ لیں. میں آپ کو تفسیروں کی طرف نہیں لے کر جا رہا. نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا، سیدھی سادی بات ہے. بس سائیاں دا واسطہ دیو، اللہ راضی ہو. اور ایسا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ ایک عرابی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اس وقت آپ کا روزہ مبارک اس طرح نہیں تھا، بالکل کھلا تھا قبر شریف بالکل. تو وہاں سے مٹی اٹھا کر نا، قبر شریف کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ، اور کیا کہتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا جو آیت آپ پر نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر لے وہ آپ سے آ کر اپنی گناہوں کی بخشش کروائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو حضور غریب آ گیا ہے، فقیر آ گیا ہے. سنیے، کہتے ہیں اندر ہے ہی کچھ نہیں. ادھر بھی جائیں نا تو جو جالیوں کے آگے کمینے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ تم کیوں کھڑے ہو؟ تم کیا لینے کے لیے کھڑے ہو؟ ادھر کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں یہ پتھر ہے. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ادھر. سنیں جی، قرآن مجید اپنی مرضی کی تفسیر جا کر اٹھا کر پڑھ لیں. سورہ نساء میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کی آیت نمبر 64 سنائی ہے. جب عرابی نے، دیہاتی نے یہ کہا جی حضور ہم نے آپ سے سنا ہے آپ کا رب آپ کو فرماتا ہے کہ جس پر جو اپنی جان پر ظلم کر لے آپ کے پاس آئے، آپ کی سفارش کروائے، ہم اس کو بخش دیں گے. حضور میں آ گیا ہوں. فنودی من القبر، تو قبر انور سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی اور رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی، مبارک ہو اللہ نے تجھے بخش دیا ہوا ہے. مبارک ہو اللہ نے تجھے بخش دیا. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے. اور بطور برکت، یہ میرا مضمون آج کا یہ نہیں تھا، بس یہ بن گیا مضمون. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، حضور کے روزے پر حاضر ہوئے. اور کیسے حاضر ہوئے؟ حاضر ہو کر نا جی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور کے ساتھ یوں کر کے چمٹ. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اور یہ اس بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے جی کہ جس کو بادشاہ وقت نے 17,000 کوڑے مروائے جی.
اور آج اس بادشاہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور جس نے کوڑے کھائے آج اس کی کتاب کو مسجد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سلام بادشاہوں کو نہیں ہوتے، سلام نبی کے غلاموں کو ہوتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کا بڑا عرصہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں تعارف عرض کیا تھا، 10 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں۔ 164 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تیسری صدی ہجری میں، اور آج ایک دن ساؤنڈ ڈسٹرب ہو جائے بندہ اپنا پیغام حق نہیں پہنچا سکتا۔ 1200 سال پہلے بغداد شریف میں جب آپ کا جنازہ اٹھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، صرف خط لکھ کر کسی کو پیغام بھیجا جاتا تھا۔ گھوڑے پر بھی کوئی بیٹھ کر جاتا تھا دوسرے شہر میں، اس کو 6 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ 12 صدیاں پہلے جیل سے آپ کا جب جنازہ اٹھا بغداد شریف میں، حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 17 لاکھ آدمی موجود تھے۔ کیسے آگے 17 لاکھ آدمی؟ مولوی تو پھنس گیا ہے۔ فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے مالک تگڑے ہون کانڈ نہیں لگن دے دے۔ 17 لاکھ آدمی امام احمد بن حنبل کے جنازے میں آیا جناب۔ 12 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی۔ سرکار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لکھتے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور کے ساتھ لپٹ گئے، ایسے قبر نو جفا مار لیا، کلاوا مار لیا، اپنا جسم جو ہے وہ قبر شریف کے ساتھ مس کر دیا۔ ایوب کے زمانے میں یہاں کسی نے لاہور میں بکواس کی تھی، وہ کہتے تھے جی ہمارا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے، تو وہ کہتے تھے جی اسی داتا صاحب دے دربار تے بم ماریں گے، شرک دا اڈا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ شرک کا اڈا ہے جس نے سب کو قرآن پڑھایا ہے، جنہیں اقبال ورگا بندہ تیار کیتا وہ تھے شرک ہوتا ہے، تو پھر دسو اسلام کی تھے وے؟ تو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم داتا صاحب کی قبر کو اڑا کے رکھ دیں گے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور اقبال علیہ رحمت سے پوچھا دسو جی حکیم الامت کی میں پڑھے ہو؟ علامہ فرمانے رہندا گڑی سو سا فجر دی نماز داتا صاحب پڑھتا سا، رب نے میں حکیم الامت بنا چھڑا۔ ان کا کوئی بھی نام و نشان، اور قیامت تک میرے داتا کی حکومت کا سکہ چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا جی قبریں اڑا دیں گے، قبروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کا جو خلیفہ وقت تھا اس کا نام تھا مروان، تو اس کے پاس بھی جب مدینہ شریف کی حکومت آئی تو اس نے کہا جی میں ریاست مدینہ چلانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ یہ ہمیشہ اس نعرے کو پہلے بھی غلط استعمال کیا گیا جیسے ہمارے دور میں استعمال ہوا۔ اس نے کہا میں ریاست مدینہ کا اس نے نعرہ لگایا، تو حضرت وہ حاضری دینے کے لیے گیا۔ یہاں سے بھی مسلط خان جب عمرے کے لیے جاتا ہے تو جرابیں اتار کر لوگ پورا میڈیا کہتے ہو دیکھو جی خان صاحب جا رہے ہیں جی جرابہ لا کے، تے جرابہ لا کے جانا سارے نو یاد دیتے، جڑا ظلم کرتے ہیں وہ نہیں یاد کسی نو۔ پچھلے سال آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوا جی مساجد میں؟ 1 سال لنگ گیا ہے اور ابھی کتنی فکر پڑی ہوئی ہے اپنی حکومت کی۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا رہے گا یوں ہی ان کا۔ 2 سال اور رہ رہے ہوں گے، 4 سال رہ لو گے، آخر یہ بوریا تنو گول کرنا پینا ہے، کیونکہ پاکستان میں اب نہ تیر چلے گا، نہ بلہ چلے گا، نہ شیر چلے گا، محمد عربی کا دین چلے گا۔ تھوڑا اور آہستہ بولنا، آہستہ آہستہ آہستہ۔
ظاہر ہے جی دیا ہوا ووٹ آپ نے تو اب ظاہر ہے پھر کیسے ہاتھ اٹھیں گے؟ ایسے یہ ہاتھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار ایک ہی بار زندگی میں یہ انگوٹھا لگایا ہے اور حضور کے نام پر لگایا بس. تو وہ بھی اس نے کہا جی میں بھی مدینہ شریف میں حاضری دے کر آ رہا ہوں. تو وہ آیا کہیں مدینہ شریف میں تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول قبر انور کے ساتھ میں لکھتے رو رہے ہیں. حضور کی قبر انور صحابی رسول ہے جن کو رب ازل میں فرما چکا ہے رضی اللہ عنہ مسیح توڑے نال راضی ہیں. تو یہ کیا لینے کیا لینے گئے؟ تو قبر انور کے ساتھ لپٹے تو پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ یہاں پر بریلویوں کے عقیدے والا آ گیا ہے اور کہنے لگا اتدری ما تصنعو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو نہیں تھا پتا یہ کون کر رہا ہے. لپٹا ہوا اس نے سوچا پتہ نہیں عبادت کر رہا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. ہم حضور کو خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے، خدا بھی نہیں کہتے. بس اس کے علاوہ جتنی مرضی حضور کی شانیں بیان کر لو بندہ کافر نہیں ہو سکتا. دو لفظ نہیں کہنے، حضور نو خدا بھی نہیں کہنا، خدا بھی نہیں کہنا تے خدا دا. امام بصیری فرما گئے تامدات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناہ وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. فرما حضور رب بھی نہیں کہنا، رب دا بیٹا بھی نہیں کہنا، باقی جتنیاں گلاں کہہ سکتا ہے کہہ تینوں ساریاں شاناں بیان کر کے آخر اچ کہنا پائے گا زندگیاں ختم ہوئی قلم ڈھونڈ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. تو کہنے لگا ایسے اتدری ماذا تصنعو، تینوں پتہ ہے تو کی کر رہے تھے؟ تو سرکار ابو ایوب انصاری نے سکندرانہ اداؤں سے اور کلندرانہ جلال سے دیکھا. سکندرانہ ادائیں اور کلندرانہ جلال سے ایک مرتبہ دیکھا تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. ایسے دیکھا آپ نے، ایسے دیکھا تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا میں پتا میں کی کر رہا، تو سانو دین نہ دس، اسی دین رسول اللہ کو پڑھے. لگا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پتھر ہے یہاں پر. یہ اس کا مطلب ہے یہ سوچ آج کی نہیں ہے، 1300 سال پہلے بھی اندے کمینے سن کہتے سن ادھر تو پتھر ہی ہے. صحابی رسول کو کہا گیا کہ اچھے پتھر ہے. اور صحابی بھی وہ کہ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری نے استقبال کیا. وہ ابو ایوب انصاری آپ نے فرمایا میں نے پتا میں کی کر رہا. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تم پتھر کے اوپر جھکے ہوئے ہو. آپ نے فرمایا کمینیوں بکواس نہ کر. فرمایا لم آت الحجر، میں پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں اپنے آقا مولا کے پاس آیا ہوں. اپنے آقا مولا کے پاس آیا. ہمارے بزرگوں نے بتایا حضور کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے. یہاں کہتے ہیں جی ایسے نہیں جانا، یہاں کہتے ہیں ایسے نہیں جانا. صحابہ نے کہا ایسے جانا. صحابہ نے بتایا ایسے جانا ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جایا کرے مدینہ شریف. چھوٹے بچوں کو، ان کی وجہ سے بندہ جھک کر سلام پیش کر لیتا ہے. مجھے نہیں نا پیش کرن دیں دے. میرا مسکین جدو ہے انہوں میں اگے لایا، میں کہا پتر تو اگے لنگ، میں تیرے پیچھے پیچھے. جتنا اس کا قد تھا میں کہا تسی اتھے نہیں جھکن دینا، میں اتنا جھک گیا.
بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شب برات پر کون سی باتیں چھیڑی جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے شب برات نامہ اعمال کھلتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا نامہ اعمال پیش ہوگا۔ یہ نہیں لکھا ہوا آئے گا لوگوں نے ڈسپلین دے رہا سی، کوئی کہے گا جی اے لوگوں نے انجیکشن لا رہا سی، کوئی کہے گا جی لوگوں نے فلانے بیماری دی دوائی دے رہا سی۔ ساڈا تہاڈا نامہ اعمال جائے گا کہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب دی گلاں کر رہے سن، اور کی کر رہے۔ حضور نے فرمایا 6 طرح دے بندے نہیں بخشے جان گے، اور وہ 6 بندے ایتھے نہیں آئے، اور جنہوں نے نہیں بخشے جانا وہ ایتھے آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ اگر وقت رات کو میں عرض کروں گا، اگر سائیاں نے زندگی دیتی، آپ نے فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے آقا مولا کے پاس اور وقت کا خلیفہ جی سنو، اپنے عقیدے قبلے درست کرو، کسی نے بھی نہیں آنا تہاڈی قبر وچ، میں بھی نہیں آنا، رسول اللہ نے آنا۔ لیں جی یہ باب السلام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف اس طرف اور قبلہ شریف اس طرف۔ امام مالک بیٹھے ہوئے مدینہ شریف، 40 سال جنہوں نے درس حدیث دیا، اور ہم تو صفحہ جناب پڑھتے ہوئے پہلے تے اسی تھوک لاندے رہنے، صفحے نو انجی کرنا جی قرآن نو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی تھوک لگا کر حدیث شریف کے صفحے کو نہیں پلٹا جی، اور ہمیشہ ایسے پلٹتے تھے یہاں سے، اور آستین کو بار بار پیچھے کرتے ہو، دیر لگ جاتی۔ کسی نے کہا حضور ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ایسے کرتا ہوں کہیں صفحے کی آواز سے بھی حضور کی ذات کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم آپ کو ان کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ تو خلیفہ ایک اور خلیفہ ہے، یہ اور تھا وہ اور تھا، تو وہ آیا۔ اب وہاں سچویشن بڑی عجیب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف ادھر ہے، قبلہ شریف ادھر ہے۔ اب ظاہر ہے جو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا ادھر پیٹھ ہوگی، اور اگر ادھر منہ کرتا ہے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس نے امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھا، جس طرح آج بھی جاتے ہیں آپ تو فوراً آپ کو کہتے ہیں آجی قبلہ آجی قبلہ، او تینو قبلے دی پئی ہے، لکھ دی لام آئین نون دے رہتے ہیں، تینو پتہ ہی نہیں دین کی ہے۔ علامہ فرماتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا جی بکواس کرو جڑا کرنا ہے۔ کہتا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا جی اب یہ بتائیں کہ میں اگر قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو ادھر پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر میں ادھر کو منہ کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو بتائیں میں دعا کس طرف منہ کر کے کروں؟ باقی تو سارے کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرو۔ آپ نے فرمایا لما تصرف وجهك عنه، فرمایا قبلے نو کنڈ کر تے قبلے نو منہ کر۔ بات ہی نہیں، فرمایا قبلے نو کنڈ کر تے جڑا قبلے دا قبلہ ہے اونوں منہ کر، اور ادھر منہ کر کے دعا مانگ۔ اس نے کہا جی پیٹھ نہیں ہوتی؟ فرمایا ادھر منہ کرو، لما تصرف وجهك عنه وَهُوَ وَسِيلَتُكَ، یہ شفا شریف میں موجود ہے جی، شفا شریف یہاں ہے۔ فرمایا وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَتُ أَبِيكَ آدم، فرمایا جے چاہنا ہے تیری غلطیاں معاف ہون تینوں منہ حضور وال کرنا پینا ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ فرمایا حضرت آدم کی توبہ بھی اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے حضور کا واسطہ پیش کیا۔ فرمایا حلالی بچہ وہی ہوئے گا جڑا اپنے پیو دی گل منے گا۔ یہ ہے فرمایا ادھر کنڈ کر۔ کیا اس وقت مزاج کیا ہوگا امام؟ کنڈ کر ادھر، چہرہ ادھر کرو، تیرے سارے مسئلے حل ہو جان
مائیں گے. اس نے کہا ایسے کرنے سے حل ہو گے؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے ہاں یہ ہے. ذرا آواز محبت علی ہونی چاہیے. سچی بات سکھاتے ہاں اینج کر کے سجا ہاتھ اور اشارہ تصور میں حضور کی طرف آئے. سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھو اعلیٰ حضرت انہوں چھڑن گے. اوہو اعلیٰ حضرت فرماتے توجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ڈوبی نامے کشتی کو کہتے ہیں ڈوبی نامے. وہ ہمارے رائیوینٹ کی ایک اماں جان ہوا کرتی تھی. حضور نے فرمایا نا عقیدہ اس رکھو جی میں بڑھیا کڑیاں دا ہوتا ہے. بڑھیاں کڑیاں دا عقیدہ کیوں ہے جی؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں جی اج تسی 11ویں شریف دا ختم دیتا اے دے نال تے بندہ کافر ہو جاندا. وہ ابے نہیں کہندی میں مسیتے جاواں گی وڈی تے مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آواں گی. اماں جی ڈانگ پڑ کے کہندے دفع ہو جائے تو نعرہ غوثیہ دفع ہو جائے تو جدوں تک زندہ رہاں گی داتا دے مکھانے ونڈاں گی, فرید دی کھیر پکاواں گی, غوث دی یارویں دردی رہاں گی. عقیدے ایسے ہوتے ہیں بوڑھی عورتوں کی طرح کی. اور اماں جان جی انہوں نے جمعہ شرکپور پڑھنا جی, شرکپور شریف ہر جمعہ. موسم تبدیل ہو رہا تھا اور بیڑے پر بیٹھ کر جاتی تھی. جدوں پہنچے راوی دے نیڑے تے ویکھیا کہ ملا جڑا وہ باہر کھلوتا ہے تے آپ نے فرمایا میں جانا ہے شرکپور شریف. نے کہا جی آج نہیں جا سکتے کیونکہ آج ہوا دا رخ جڑا ہے وہ الٹ ہے, مخالف رخ تے ہوا چل رہی ہے تے آج کشتی نہیں چل سکتی. ایک تے میں کلا ہاں, دوسرا ہواواں آج بڑیاں تیز ہیں. تے اماں نے کہا چلو کوئی گل نہیں اگلا جمعہ پڑھ لیں گے. نہیں اماں چھال مار کے تے بیڑے چ بیٹھ گئے. انہیں کہا پاویں مینوں روڑ چھڈ جمعہ میں شرکپور شریف پڑھ لیں. یہ مطلب ہے پھر کامیابی کیوں نہ دی جڑے کہتے گلاں نہیں سننیاں جی کیوں اتنے جاندے ہو. وہ کہندے تو گلاں کر لے یا جمعہ پڑھنا ہے جامع مسجد رحمت للعالمین یا جامع مسجد غوثیہ. ایتھے جمعہ نہیں ہوندا اسی کیا نہیں ہوندا اوتھے نہیں ہوندا اسی تینوں کیا نہیں ہوندا اسی تیری منت بھی نہیں کیتی. تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے. وہ بہ گئی وہ کہے آپے بھی ڈوبیں گی مینوں بھی موڑیں گی خدا دا واسطہ ہے. انہیں کہا میں کیویں جاواں؟ انہیں کہا چپو مینوں پھڑا. بیٹھی انہیں غوث پاک دا نام لیا چپو پھڑیا تے کشتی آپ ہی پار ٹر گئی. جا کے جمعہ او پیچھے بیٹھ کے پڑھ رہی ہے تھے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ پڑھا کے تے آپ نے فرمایا جڑی بیبے آئی سی اماں جان انہوں نے بلاؤ ذرا کون بلایا. آپ نے فرمایا اماں جی کدی لاہور بھی پڑھ لیا کرو آج تے چپو مار مار کے میری بابا بھی تھک گئی ہیں. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جی کشتی ڈوب گئی. ڈوبی نامے تراتے یہ ڈوبی نامے تراتے زلزلہ آ گیا جی. ہلتی نیویں جماتے یہ شافے دافے رافے نافے کیا کیا رحمت لاتے. شافع امت نافع خلقت دفع بلا فرماتے یہ ہیں. اور سٹائل اعلیٰ حضرت کا فیض جلیل خلیل سے پوچھو. جناب ابراہیم فیض جلیل خلیل سے پوچھو کیا فیض ہے جی. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھ رہو نہ کرو. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
सारी कसरत पाते, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते। कादिर कुल के नाइबे अकबर, कुल का रंग दिखाते ये हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। मेराज शरीफ पे चले जाओ जी। कसरे दना, कसर माल को कहते हैं, दना करीब होना। अल्लाह अपने महबूब के करीब हुआ और खुद मिसाल दी, फरमाया जैसे दो कमाने आपस में मिलती हैं ऐसे महबूब की और रब की मुलाकात हुई। आला हज़रत फरमाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई? ठीक, क्या बात है जी। आला ए देखो जी, आला हजरत तो लखा सलाम जी, साढ़े नाम है अमाल आला हजरत हैं जी। आगे आला हजरत जाना वड्डियां दे काम जाना। आला हजरत फरमाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई? जाते ये हैं आते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई? जाते ये हैं आते ये हैं। नज़रे रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते ये हैं। नींदर नहीं आंदी, की होया बिजली टुर गई है, नींदर नहीं आंदी। मां कहती आओ मेरे कलामे, मरकत में बंदू को थपक कर मीठी नींद सुनाते ये हैं। मरकत में बंदू को थपक कर मीठी नींद सुनाते। और बाप जहां बेटे से भागे, मैं जानता ही नहीं तू मेरा पुत्र है, क़यामत वाला दिन बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते हैं जी। हाँ, लुत्फ वहां फरमाते। सुनिएगा, मिजाज शायर के मिजाज को समझे फिर ज्यादा मजा आता है। और मां जब इकलौते को छोड़े, मां जब इकलौते को छोड़े, मां जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं। समझ आई कि नहीं आई? हैं जी, बाहर वालों को समझ आई है? सुभान अल्लाह। मां जब इकलौते को छोड़े, क़यामत का दिन मां अपने बेटे को छोड़ देगी। मैं जानती ही नहीं तू को। मां जब इकलौते को छोड़े, हुजूर कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ कह के बुलाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं एक जगह पे, तौबा तौबा, आला हज़रत नेक को मुखातिब करके कहते हैं और जाहिद, जाहिद इबादत गुजार को कहते हैं जेड़ा गुनाह ना करता होगे। सलाम है जी नेकों नु। आला हज़रत फरमाते हैं जाहिद उनका मैं गुनाहगार, और जाहिद खुदा की कसम है, समझे तो आपकी शब बरात का मसला इधर हल हो जाए। और जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत क्या कम है, तू समझा क्या है? जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। मैं उनका वो। सुभान अल्लाह। ये किस तरह हो सकता है? शफी हूं, वकील नहीं हूं। वकील कौन होता है? वकील कहता है इन्हें कुछ गिता ही नहीं है, बिल्कुल सही है। वकील कहता है इसने कुछ नहीं किया, ये सही है, मुकदमा खारिज कर दिया जाए। शफी ये नहीं कहता, शफी झूठ बोल सकता ही नहीं, बल्कि नहीं, ये जुमला गलत है। शफी सच के अलावा कुछ कह सकता ही नहीं।
वकील कहना नहीं नहीं इन्हें कुछ भी नहीं किया, इन्हें जरा भी करप्शन नहीं की, बड़ा ईमानदार है। हाँ खान साहब के साथ सारे ही नेक आए हुए हैं, हालांकि सारे लौटे नहीं नहीं खान साहब बिल्कुल ठीक है। वकील ये कहता है ए बिल्कुल ठीक नहीं, वकील कहता है नहीं नहीं इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, जो लंदन में बैठे हैं। वकील कहता नहीं नहीं जो सिंध वाले ने सारे ही ठीक है। शफी ये नहीं कहता, वकील कहता है ये सच्चा है, इसको छोड़ दिया जाए। शफी ये कहता है या अल्लाह ये गुनाहगार है, मगर इसको ना देखा जाए, हमें देखा जाए, इसको ना देखा जाए, हमारा आना देखा जाए। और जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे, और जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत क्या कम है, तू समझा क्या है? मेरे हुजूर शाफे हैं और शफी। सुनो हूं आला हज़रत के अंदर मां जब इकलौते को छोड़े आ आ आ आ कह के बोला, अच्छा और तू नहीं जाना किधरे, तू तो लबैक के नारे लाना से आ कह के बुलाते ये हैं। और कह दो रजा से खुश हो, खुश हो, खुश रह, मुजदा रजा का सुनाते हुए। बस हुजूर की तरफ मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क ओ मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मोहब्बत इश्क मोहब्बत, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जाहिद उनका मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे, वो मेरे शाफे। ऐसे बंदा थाने टुर जाए, माड़ा जा हो तो ओदे पीछे कोई तगड़ा बंदा आ जाए तो एसएचओ साहब कहना हज़रत ठंडा चलेगा या गर्म चलेगा? मुकदमे नूं लपेटना होंदा है ना, कि ठंडा चलेगा या गर्म चलेगा। क़यामत वाला दिन होएगा, रब अपने महबूब को अर्श पर बुला कर कहेगा महबूब क्या चलेगा, महबूब क्या चलेगा। बस फिर हुजूर ने एक ही बात कहनी है, या अल्लाह ये जितने गुनाहगार हैं इन्हें मेरे दामन में छुपा दिया है। शर्त ये है कि वफा की हो हुजूर से। गर्मियां दा मौसम जी, पता नहीं शाम तक कौन जिंदा है जी। मैं अभी चुंगी पे उनको क्या किया, मैं क्या मेरे को घड़ी वेख के तकरीर नहीं होंदी, जे तुहानू मैं समझ नहीं आता अगले जुमे तो पहले मैं जवाब दे छड़ना, मैनू लोड़ ही कोई। ठीक है अच्छा, वफा की होवे, गर्मियां दा मौसम जी, मौसम की आमद है, पसीने आने जी। फरमाया जिन्हों ज्यादा पसीने आने वो भी खुशबख्त है, क्योंकि अल्लाह दे नबियों को पसीने ज्यादा आने से साढ़े ते पसीने भी क़यामत वाले दिन तुलने ने इंशाअल्लाह। हदीसों में बहुत कुछ आगे आया हुआ है, वो अभी नहीं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और फिर तुम दसांगा। गर्मियां का मौसम तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तो सरकार हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंखा हिला रहे हैं। इतनी वफा करके जाना जी, फिर क़यामत वाले दिन हुजूर ने तब नहीं छाड़ा। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंखा झल रहे हैं, आला हजरत ने लफ्ज़ जिक्र किया झल रहे हैं, असीगर पंखा हिला रहे हैं, आला हजरत मंगा झल रहे हैं। भाई इसमें ज्यादा लुत्फ है, पंखा झल रहे हैं ऐसे करके। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली आंखें बंद कर ली। अब होता क्या है, शागिर्द अपने उस्ताद को दबा रहा हो ना जी, उस्ताद सो जाए तो शागिर्द पता है क्या, अल्लाह तेरा शुक्र मुरीद पीर में दबा रहे हो ना, तो पीर साहब सो जाए या अल्लाह तेरा शुक्र है,
माँ प्यो कदी कहना आज तू ऐसे उठना नहीं दबा, ओ अब्बा जी सो पुत्र नाल नाल दबा रहे होंगे, नाल नाल कह रहे होंगे अल्लाह नींदर आ जाए, अल्लाह ने नींदर सो गया सो, तो बस वो उसके बाद उठ के चला जाता है, क्योंकि कहना हूँ सुनता हूँ दबा के की करना है। और इस पर कोई एतराज भी नहीं करता कि जब मैं सोया था तो तुमने मुझे दबाया क्यों। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए अपनी चश्मे नबूवत बंद करके तो आंखें बंद कर ली, ओ हो आला हजरत अच्छे पहुंच गए जी। लुत्फे बेदारिये शब पे बेहद दुरूद आलमे ख्वाबे राहत पे लाखों सलाम। हुजूर दी नींद शरीफ ते जेड़ा सलाम भेजे उन्होंने इमाम अहमद रजा आखदे ने। हुजूर ने आंखें खोली तो पूछा जुबैर जब मैं कुछ देर के लिए सो गया था उस वक्त भी पंखा चल रहे थे। कोई भी नहीं करता ना, न मुरीद न पुत्र न शागिर्द न नौकर। आपने फरमाया जब मैं सो गया सो उदू भी पंखा इंजन करता है। आज किता फिदा का भी मम्मी या रसूल अल्लाह हुजूर में कूड़ नहीं मारेगा, मैं उदू भी इंजन करता है। इतनी वफा करके जाना, सिर्फ हुजूर दी नींद मुबारक के दौरान पक्खा हिलाया, फरमाया जुबैर पता है रब ने तेन इहदा की सिला दिता ए जड़ा सी जिस ने आराम किया तो तुसी इंजन करते रहे। अर्ज की तो हुजूर अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल जाने। मिजाज को समझिएगा जी, बात मेरी खत्म। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जितनी देर मैं सो रहा था आराम कर रहा था और तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसका सिला पता है क्या है? अर्ज की हुजूर आप जाने और आपका रब जाने। फरमाया हाजा जिब्रील, फरमाया ये जिब्रील खड़ा है, तवज्जो, फरमाया ये जिब्रील खड़ा है, ये जो आपने दौराने आलम राहत यूं यूं करते रहे हो, फरमाया इसका सिला तुम्हें रब ये दे रहा है। अभी अभी अर्श से जिब्रील आया है और जिब्रील मुझे कह रहा है हुजूर जी हजरत जुबैर को मेरा सलाम आप दो। हर एक मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। जिब्रील सलाम भेजे। अच्छा जो पंखा हिलाए जिब्रील उस पर सलाम भेजते हैं, तो जो फैजाबाद में शल खाए, जिसने चुंगी पे डंडे खाए, आपने आपकी बात कर रहा हूं, जो वजीराबाद गए एक आवाज क़यामत वाले दिन आनी है, पूछेंगे अहले माशर के सरकार कहाँ है, सरकार कहेंगे वो मेरे गुनाहगार कहाँ हैं। कौसर भी कहेगा जरा ढूंढ के लाओ उन्हें, वो खत्म नबूवत के पहरेदार कहाँ हैं, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इन्नी वफा करके जाओ। आज तोड़ा नामा अमाल लिखा जाएगा, उहदे च गल लिखी होएगी या अल्लाह तेरे महबूब दे गुलाम अहद कर रहे सन कि जब तक जिंदा रहेंगे तेरे हबीब की इज्जत पर पहरा, तेरे महबूब की खत्म नबूवत पर पहरा। जो खत्म नबूवत पर हमला करेगा उसे काफिर कहते रहेंगे। मन सब्बा नबी मन सब्बा नबीया। अल्लाह ताला आज की रात में जब हमारे नामा अमाल लिखे जाएं, अल्लाह की बारगाह में पेश हों, तो अल्लाह ताला उसमें अपने महबूब की गुलामी हमारे लिए भी और हमारी नस्लों के लिए भी लिख दे। अल्लाह आपको खुश रखे।